شتیر ابن شکل وہ بھی رمضان میں 20 رکعتیں اور وتر. ملیکہ ابن ابی ملیکہ جو ہیں یہ بہت بڑے تابعی ہیں، عبداللہ بن زبیر عنہ کے شاگردوں میں سے ہیں، اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکہ میں جب کچھ دنوں کے لیے خلافت قائم ہوئی تھی تو ان کو مکہ کا قاضی بنایا تھا. فضیلت ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اور مؤذن بھی تھے، ان کے کیا تھے؟ مؤذن. اچھا، یہ شاگرد ہیں عبداللہ بن عباس کے، عبداللہ بن عمر کے، اور عبداللہ ابن عمر ابن العاص کے. یہ بڑے بڑے صحابہ کے شاگرد ہیں. یہ میں ان کے حوالے اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ یہ کوئی انڈا موڑ کے لوگ نہیں تھے. آگے زبیر علی زئی صاحب نے جو ان پہ تبصرہ کیا ہے نا، وہ آپ پڑھیں گے تو آپ حیران ہوں گے کہ کسی کھاتے میں نہیں لاتے اتنے بڑے بڑے تابعین. نام سے 2 لفظ بول کے ان سارے تابعین کے عمل کا انکار کر دیا کہ لوگوں نے جو کچھ کیا ہم اس کے مکلف. ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ لوگ انڈا موڑ کے لوگ تھے یا پٹیل پاڑا کے لوگ تھے. بھائی یہ اتنے بڑے بڑے صحابہ کرام کے شاگرد تھے تو یہ بدعت کر سکتے ہیں کیا؟ اب یہ جو میں نے پیچھے جو حضرات بیان کیے ہیں، کوئی عبداللہ بن زبیر کا شاگرد ہے، کوئی حضرت علی کا شاگرد ہے، کوئی عبداللہ بن مسعود کا شاگرد ہے، کوئی عبداللہ بن عباسوں کو جو چیز دیکھی ہوگی وہی کریں گے نا. یہ اسلاف کسے کہتے ہیں؟ تابعین کا دور اگر اسلاف میں نہیں ہے تو پھر کون اسلاف میں داخل ہے؟ یہ عبداللہ بن عباس کے شاگردوں میں سے بھی ہیں، عبداللہ بن عمر کے شاگرد میں، عبداللہ بن عمرو بن العاص کے بھی ہیں، اور بہت سارے. پھر حضرت عائشہ کے شاگردوں میں سے بھی ہیں. کتنی بڑی فقیہہ تھی حضرت عائشہ. اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد، رضی اللہ عنہ کے شاگردوں میں سے بھی ہیں. ان کے بارے میں ابن ابی شیبہ میں آتے ہیں کہ ابن عمر کے شاگرد ہیں حضرت نافع، بخاری کے راویوں میں سے ہیں، بہت بڑے محدث ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ابن ابی ملیکہ ہمیں رمضان میں، دیکھو نافع کو پڑھا رہے ہیں